كنت لمن الساخرین. نفس بولے گا ہائے میری حسرت، ہائے حسرت، کاش کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی اور میں نے شریعت کے اصولوں کا مذاق نہ اڑایا ہوتا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. نفس یہ بولے گا کاش میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی. پتہ یہ چلا کہ نفس ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، اس پر چلتا ہے. اور کیا بولے گا؟ او تقول لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یہی نفس بولے گا کہ کاش دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو میں اچھا بن کر کے آ جاتا. پتہ یہ چلا کہ یہی نفس ہی اچھا بنتا ہے، یہی نفس ہی برا بنتا ہے. اور ایک بات اور بولے گا جو بیچ والی آیت ہے وہ بتاتی ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. نفس بولے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں اچھا بن جاتا. اس کا مطلب معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے رہا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں جہنم میں آؤں، میں جہنم میں آ گیا. سارا معاملہ اس نے تقدیر کے اوپر ڈال دیا. تو یہ تین باتیں وہ میدان حشر کے اندر کہے گا جب سامنے عذاب کو دیکھے گا. تو او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یہ تین باتیں بولے گا. گویا کہ افسوس کرنے والا بھی یہی ہے. یہ بات بھی معلوم ہے کہ اچھا کرنے والا بھی یہی ہے، برا کرنے والا بھی یہی ہے. جنت میں بھی یہ جانے والا ہے، جہنم میں بھی یہ جانے والا ہے. اسی طریقے سے اس کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو آپ کے لیے جہنم ہے، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی. اور یہی ہدایت پاتا ہے اور یہی ضلالت میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اور جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت کا محل، ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ نفس کا عمل ہے. اس کے سامنے ہدایت پیش کر دی جائے تو قبول کرنے والا کون؟ نفس. انکار کرنے والا کون؟ نفس. تو نفس ہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کو مرنا ہے، اسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنے والا موت کا کون؟ یہی نفس. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہیں وہ تین قسم کے نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ نفس ایک ہی ہے. اس کی تین حالتیں ہیں، اس کی تین صفات ہیں. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. علامہ ابن قیم کا کہنا ہے کہ یہ نفوس تین نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی نفس کی تین حالتیں ہیں، ایک ہی نفس کی تین صفات ہیں. اس سے پہلے کہ اس پر بحث کروں ایک آیت کریمہ اور نگاہ میں رکھ لیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. اسی نفس کو نکال لیا جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور یہ کام اللہ نے ملک الموت کے سپرد کر رکھا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت ایک دن آنے والا ہے اور تمہارے اس نفس کو نکال کر کے لے جانے والا ہے. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها. آدمی کی جب موت آتی ہے تو اسی نفس کو نکال لیتا ہے، اور آدمی کو جب نیند آتی ہے تو اللہ اسی نفس کو معطل کر دیتا ہے، احساس و شعور سے عاری ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو نکالنا رہتا ہے نکال لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور اسے نکالنا نہیں رہتا، ایک اجل مسمى تک اس کو چھوڑنا رہتا ہے، تو اس کے اوپر نیند کے اندر
تعطل طاری کر دیتا ہے، نفس معطل ہو جاتا ہے. تو نیند کے اندر نفس معطل ہو جاتا ہے اور موت کے اندر اسے بدن سے نکال لیا جاتا ہے. نیند کے وقت یہ بدن ہی میں رہتا ہے، ہاں اس کا کام روک دیا جاتا ہے، کام معطل ہو جاتا ہے. اور جب موت آتی ہے تو اس کو اندر نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے. تو آدمی کے بدن کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. کیا تبصرہ ہے اس نفس کے اوپر. دنیا کا کوئی بھی مبصر، دنیا کا کوئی بھی مفکر نفس کے اوپر اتنا جاندار اور شاندار تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ وہی تبصرہ کر سکتا ہے جس نے نفس کو بنایا ہے، جس نے نفس کا تصفیہ کیا ہے، جو نفس کے مزاج سے واقف ہے، جو نفس کے مذاق سے واقف ہے، جو نفس کی حقیقت سے واقف ہے. وہی ایسا تبصرہ کر سکتا ہے، ایسا بیان کر سکتا ہے. تو نفس کی 3 حالتیں ہیں. نفس تو ایک ہی ہے، ایک ہے. اس کی 3 حالتیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. بہت غور سے سنیے. یہ شروع حالت میں، ابتدائی حالت میں رہتا ہے. جیسے بچہ رہتا ہے تو یہ بچہ ہی ہوتا ہے. اور جیسے بچہ ہر الٹی سیدھی چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی رہتا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، النفس کالطفل ان تہملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتمی. وہ بولتا ہے کہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے. النفس کالطفل، طفل means چائلڈ، بچہ. النفس کالطفل ان تہملہ شب علی، اگر تم اس کو ڈھیل دے دو گے، چھوڑ دو گے تو شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتمی. یہ کیا کرے گا؟ یہ ماں کا دودھ چھوڑے گا نہیں، ماں کا دودھ نہیں چھوڑا. مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں؟ 2 سال مکمل. لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں روٹیاں دینے لگتی ہیں، اسے کچھ کھلانے لگتی ہیں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے. اگر اسے دوسری چیزیں کھلانے کی ماں عادت نہ ڈالے، شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، دودھ نہیں چھوڑتا. ماں یہ جانتی ہے کہ میں دودھ چھوڑاؤں گی تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی رضا ہے ابتدائی اس کی. بچہ روتا ہے، نہیں مجھے دودھ ہی چاہیے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، ضد کرتا ہے. ماں یہ دیکھ رہی کہ میرے بچے کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس کی تکلیف پہنچنے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ اگر میں اس کو برابر دودھ پلاتی رہی تو جوان ہونے کے بعد بھی یہ دودھ ہی مانگے گا. اس لیے اس کا دودھ چھوڑانا ضروری ہے. نفس کا ابتدائی حال یہی ہے، بچے جیسا، صحیح بھی مانگتا ہے، غلط بھی مانگتا ہے. اب ماں کو یہ چاہیے کہ اسے غلط چیز نہ دے. اگر غلط چیز دیتی رہی تو غلط کا عادی ہو جاتا ہے، اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور جب یہ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو اسی کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اور پھر شیطان تو موقع دیکھتا ہی رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان جس کا قرین بن جائے وہ نفس امارہ ہے، برابر اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ دوست شیطان بن گیا. تو الشیطان قرین النفس الامارہ، شیطان یہ نفس امارہ کا دوست بن جاتا ہے. اور پھر اس کے مزاج میں شر ہی شر ہے. کس کے؟ شیطان کے. خیر تو ہے نہیں، وہ سراپا شر ہے. اور شیطان جو سراپا شر ہے، اگر یہ کسی کے قریب پہنچ جائے، کسی کا دوست بن جائے تو اس کو سراپا شر ہی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا دوست ہو گیا. اور کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز. جیسا دوست ہوتا ہے ویسا آدمی ہوتا ہے. آدمی کے دوستوں سے اس کا پتہ لگا لو کہ کیسے مزاج کا ہے. اگر اس کے دوستوں کو دیکھو کہ انتہائی خراب قسم کے لوگ ہیں تو سمجھو وہ آدمی خراب ہے، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اس کے دوستوں کو دیکھ کر پتہ لگا لو کہ آدمی کیسا ہے. تو نفس کو دیکھ کر کے کہ اس کا ساتھی کون ہے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہے تو پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ نفس امارہ ہے. ایک پہچان تو اس کی یہ ہے کہ شیطان اس کا دوست ہے. دوسری پہچان نفس امارہ کی کیا ہے؟ پہچانو گے کیسے کہ نفس امارہ ہے؟ پہچان اور علامت یہ ہے
کہ یہ گناہ کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے اور بھلائی کا کام جہاں ہو وہاں سے بھاگتا ہے. گناہ کا کام جہاں بھی ہو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ جائے گا اور بھلائی کو دیکھے گا تو یہ بھاگے گا. اس کی مثال گبریلے جیسی ہے. گبریلا جانتے ہیں؟ وہ جو گندگی میں رہتا ہے، اس کا مزاج بن گیا گندگی میں رہنا. تو نفس امارہ جس کا قرین اور جس کا دوست شیطان بن گیا ہے، اس کی مثال گبریلے کسی ہے جو گندگی کے اندر رہتا ہے اور گندگی سے باہر نکال لیا جائے تو مر جائے گا. اس کو خوشبو پسند نہیں. اگر خوشبو کے قریب کر دیا جائے گندگی سے نکال کر کے تو گبریلا مر جائے گا. جب تک وہ گندگی میں رہتا ہے تب تک ہی زندہ رہے گا. ایسے ہی جس نفس کا قرین شیطان بن جائے اس کی مثال گبریلی کسی ہے. اگر اس کو گندگی سے نکال لیا جائے مر جائے گا. جب تک وہ گندگی میں رہے گا تب تک زندہ رہے گا. ہمیشہ گناہوں کے لیے تیار اور بھلائیوں سے فرار. یہ علامت ہے. کیا؟ بھلائیوں سے فرار اور گناہوں کے لیے تیار. یہ رے کا قافیہ ذہن میں رکھا جائے. خیر سے فرار، ہر شر کے لیے تیار. اس کی مثال ایک اور ہے، ماچس کی تیلی کی طرح. میچ کے اس تیلی کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، صرف رگڑنے کی دیر ہے، پر رگڑے اچھی جل جائے گی. تو یہ گناہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بالکل میچ کی طرح، میچ کی تیلی کی طرح کہ اس کے اندر آگ بھری ہوئی، صرف رگڑنے کی دیر ہے. بس اسے گناہ کا موقع ملنے دو، بس گناہ کر ڈالے. موقع کی تلاش میں رہتا ہے، ملا موقع کہ فوراً گناہ کر ڈالے گا. بس رگڑ ملنی چاہیے جل جائے گا. میچ تیلی کی طرح ہے. تو یہ نفس امارہ کی مثال ہے اور اس کی پہچان ہے. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. اس کی پہچان کیا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ فرشتہ لگ جاتا ہے. تو جب تک فرشتہ لگا رہتا ہے تب تک یہ اچھے کام کرتا ہے، اور جیسے وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اس کا مطلب نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی بھلائی کرتا ہے، کبھی خیر کرتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے، علامت. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان اس کے قریب آتا ہے اور فرشتہ اس کے قریب آتا ہے. اور ایک نکتہ اور ہے کہ برے آدمی کے اندر بھی یہ نفس ہوتا ہے اور اچھے آدمی کے اندر بھی یہ نفس ہوتا ہے. نکتہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب کوئی اچھائی چھوٹ جاتی ہے تو اچھے آدمی کا یہ نفس ملامت کرتا ہے کہ ارے اتنا اچھا موقع ملا تھا، تو نے نیکی کا کام کیوں نہیں کیا؟ تجھے نیکی کا کام کر لینا چاہیے تھا. گویا کہ نیکی کے فوات پر، نیکی کے چھوڑ دینے پر، نہ کرنے پر یہ نفس ملامت کرتا ہے. تو یہ اچھا نفس ہے، نفس لوامہ. یہ مومن کا نفس ہے. یعنی گویا کہ مومن کے نفس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نفس لوامہ ہی ہوتا ہے. نفس لوامہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھلائی کا کام چھوٹ جائے تو ملامت کرتا ہے، ارے تو نے وہ بھلائی کا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ مومن کا نفس لوامہ ہے. اور اگر کوئی گناہ کا کام تھا چھوٹ گیا تو ملامت کرتا ہے، کہتا ہے ارے گناہ کا کام کیوں چھوڑ دیا، تھوڑا مزہ لے لینا چاہیے تھا، لطف لے لینا چاہیے تھا. تو سمجھو کہ یہ نفس لوامہ یہ ایک گنہگار کا، ایک فاجر اور فاسق اور بدمعاش آدمی کا نفس ہے، نفس لوامہ. تو گویا کہ نفس لوامہ دونوں جگہ رہتا ہے. مومن کے اندر بھی یہ نفس رہتا ہے اور کافر اور فاجر اور فاسق کے اندر بھی یہ نفس رہتا ہے. تو اگر کوئی بھلائی فوت ہو جائے اور اس بھلائی کے فوت ہو جانے پر نفس ملامت کرنے لگے کہ وہ بھلائی کا کام تو نے کیوں چھوڑ دیا، افسوس وہ بھلائی کا کام چھوڑ گیا، کاش کر لینا چاہیے تھا. تو سمجھو یہ مومن کا نفس لوامہ ہے. اور کوئی گناہ کا کام تھا وہ چھوٹ گیا، اب نفس ملامت کر رہا ہے، ارے کیوں وہ گناہ کا کام تو نے چھوڑ دیا، کر لینا چاہیے تھا نا، تھوڑا سا مزہ مل جائے. تو یہ نفس لوامہ ایک بدکار کافر اور فاسق اور فاجر آدمی کا نفس ہے. تو نفس لوامہ دونوں جگہ. گویا کہ یہ نفس ایک برزخ کی طرح ہے، برزخ کی طرح ہے کہ اس کا ایک سرا فرشتے سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا شیطان سے. اب جو غالب آ جائے وہی حرکت اس سے ہو جاتی ہے. دو کنارے ہیں نا، ایک کنارہ شیطان سے ملا ہوا ہے اور ایک کنارہ فرشتے سے ملا ہوا ہے. تو جو موقع دیتا